الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے طبعاً پسند کی جانے والی چیزوں کی یعنی عورتوں کی اور اولاد کی اور ڈھیروں ڈھیر سونے چاندی کی اور امتیازی نشان کے ساتھ داغے ہوئے گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتوں کی محبت خوبصورت کر کے دکھائی گئی ہے۔ یہ دنیاوی زندگی کا عارضی سامان ہے اور اللہ وہ ہے جس کے پاس بہت بہتر لوٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نقشہ کھینچا ہے، یہ حالت بیان کی ہے ان لوگوں کی جو خدا تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کا حصول ہی ان کا مقصد ہوتا ہے، اور جب انسان خدا تعالیٰ کو بھولتا ہے تو پھر شیطان اس پر قبضہ کر لیتا ہے۔ وہ یہ سب چیزیں خدا تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی ہمیں بڑا واضح فرمایا کہ دنیا کے کاروباروں سے الگ ہونا بھی غلط ہے، شادیاں کرنی بھی ضروری ہیں اور یہ سنت ہے۔ اسی طرح دوسرے کام ہیں، صحابہ بھی کیا کرتے تھے، کروڑوں کی جائیدادیں تھیں ان کی، بعض صحابہ کی، لیکن وہ روح دنیا نہیں تھے، دنیا پہ گرے ہوئے نہیں تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ خدا کا ہرگز یہ منشا نہیں کہ تم دنیا کو بالکل ترک کر دو، بلکہ اس کا جو منشا ہے وہ یہ ہے کہ قد افلح من زکاہا، جس نے نفس کو پاک کیا وہ اپنے مقصود کو پا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تجارت کرو، زراعت کرو، ملازمت کرو اور حرفت کرو، جو چاہو کرو، مگر نفس کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے روکتے رہو اور ایسا تزکیہ کرو کہ یہ امور تمہیں خدا تعالیٰ سے غافل نہ کر دیں۔ ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ حقوق نفس تو جائز ہیں مگر نفس کی بے اعتدالیاں جائز نہیں ہیں۔ بس یہ بات ہمیشہ ایک مومن کو اپنے سامنے رکھنی چاہیے
کہ دنیاوی چیزوں کی محبت ایسی نہ ہو جو خدا تعالیٰ کو بھلا دے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ زُیّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشہوات، کہ لوگوں کے لیے شہوات کی محبت خوبصورت کر کے دکھائی گئی، اور پھر آگے اس کی تفصیل بھی بیان کی کہ کون کون سی چیزیں ہیں، اور یہ چیزیں صرف گزارے کے لیے انسان نہیں چاہتے ایسے لوگ، بلکہ یہ ان انسانوں کا ذکر ہے جو دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور صرف ان چیزوں کے حصول کی فکر ہے۔ شہوہ کے معنی ہیں کسی چیز کی شدید خواہش اور چاہت، اور اس کی ہر وقت فکر کرتے رہنا۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ کسی چیز یا مقصد اور ایسی چیز یا مقصد جو صرف نفسانی خواہشات پر منحصر ہو، گھٹیا ہو، یا جنسی خواہش وہ بڑی ہوئی ہو، اس کو بھی شہوہ کہتے ہیں۔ بس جب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں ڈالی گئی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے محبت، اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے والی بات نہیں ہے، بلکہ شیطان کی طرف سے ہے۔ یہ عام چاہت یا پسندیدگی نہیں ہے یا خوبصورتی نہیں ہے، بلکہ اس حد تک اس خوبصورتی کی چاہت اور خواہش ہے کہ انسان اس کے حصول کے لیے ہر وقت بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ ایک غیر معمولی پیار ان دنیاوی چیزوں سے رکھتا ہے۔ بس جب اس حد تک انسان ان چیزوں میں ڈوب جائے تو پھر یہ صرف اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہیں رہتی، بلکہ یہ شیطانی خواہشات ہیں، اور ان کے لیے پھر ان کے حصول کے لیے ہر ناجائز حربہ انسان اختیار کرتا ہے، اور کرنا پڑے تو کرتا ہے۔ اور یہ ہم دنیا داروں میں عام دیکھتے ہیں۔ دولت کے لیے، دنیاوی رتبے کے لیے، عورتوں سے غلط تعلقات کے لیے یہ لوگ تمام حدیں عبور کر جاتے ہیں، یا شادیاں بیاہ بھی کرتے ہیں تو دولت حاصل کرنے کے لیے خواہش یہ ہوتی ہے کہ دولت مند بیوی لے کر آئیں۔ اسی طرح دوسرے کاموں میں صرف اور صرف دنیا مد نظر ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایسی خوبصورت اور پاکیزہ تعلیم دی ہے اور ہوشیار بھی کیا ہے کہ ان چیزوں سے بچو، یعنی کہ اس حد تک نہ جاؤ کہ یہ صرف تمہارا زندگی کا مقصد بن جائے، کیونکہ یہ دنیا کے عارضی سامان ہیں۔ اپنی فکر کرو کہ تم نے خدا تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہے، اس کے حضور حاضر ہونا ہے۔ پھر بھی مسلمان ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے اکثریت ہم دیکھتے ہیں کہ پڑی ہوئی ہے، اور اپنے زندگی کے مقصد کو بھول گئے ہیں۔ علماء بھی، قوم کے رہنما بھی، اور ہر وہ شخص جس کو موقع ملتا ہے اسی کوشش ہوتی ہے کہ جس طرح بھی ہو ہم یہ دنیاوی چیزیں حاصل کریں۔ جب ایسی خواہشات قوم کے لیڈروں میں پیدا ہو جائیں تو پھر ملکوں اور قوموں کو نقصان بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل جو مسلمان ملکوں میں فساد کی حالت ہے وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین سے دور ہٹے ہوئوں کی اور دنیا داروں کی حالت بتائی تھی وہ مسلمانوں کی ہے۔
لیڈر ہیں تو دولت سمیٹنے کے لیے عوام کی خدمت کا نعرہ لگا کر حکومت میں آتے ہیں، اور پھر دونوں ہاتھوں سے وہ لوٹ مچاتے ہیں کہ تصور سے باہر ہے۔ علماء کو عوام کے دین کی بہتری کی فکر کم ہے۔ اصل کوشش یہ ہے کہ دین کے نام پر عوام کو اپنے پیچھے چلائیں اور کسی طرح حکومت میں آئیں یا حکومت سے مفاد اٹھائیں اور دولت اکٹھی کریں اور جائیدادیں بنائیں۔ نام تو یہ اللہ کا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف کا کوئی بھی اظہار ان کے عمل سے نہیں ہو رہا ہوتا۔ پاکستان میں ہم عام یہ حالات دیکھتے ہیں۔ مسلمان لیڈر مسلمان عوام کو گاجر مولی کی طرح قتل کر رہے ہیں، کوئی حیثیت نہیں انسانی جان کی، لیکن حکومت نہیں چھوڑتے۔ یہ بھی کئی ملکوں میں ایسی حرکتیں ہو رہی ہیں، اور کوشش یہ ہے کہ ہم حکومتوں پہ بیٹھے رہیں اور اپنی طاقت کا اظہار بھی کرتے رہیں اور دولت بھی سمیٹتے رہیں۔ کسی طرح ان کے پیٹ بھرتے نہیں۔ کیا وجہ ہے کہ مسلمان ملکوں کے باوجود اس کے کہ ان کے پاس کئی ملکوں کے پاس دولت ہے، قدرتی وسائل ہیں، اور پھر بھی ایسی بری حالت ہے کہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور ایک وقت کی روٹی مشکل سے ملتی ہے۔ سعودی عرب کو بھی بڑا امیر ملک کہتے ہیں، لیکن وہاں بھی غربت اب بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پہلے بھی غریب تھے اور اب اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ تیل کی دولت ہونے کے باوجود غربت کی انتہا ہو رہی ہے۔ صرف شہزادوں کے، امیروں کے، لیڈروں کے حالات اچھے ہیں۔ کئی ملین ڈالر کی خرچ کر دیتے ہیں لوگ ایک دن میں۔ یہ لوگ دولت بھی ناجائز ذریعے سے حاصل کرتے ہیں یا غریب کا حق مار کر حاصل کرتے ہیں، اور خرچ بھی ناجائز طریقے پر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، ان حکمرانوں کو، ان بادشاہوں کو، ان مفاد پرستوں کو عقل دے کہ وہ دولتیں سمیٹنے کے بجائے دولت کا صحیح استعمال کرنے والے ہوں، اس کو صحیح مصرف کرنے والے ہوں۔ اس سے جہاں یہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والے ہوں گے، وہاں دنیاوی اعتبار سے بھی ان کی ایک طاقت ہوگی۔ غیر مسلم طاقتیں ان کو اپنے پیچھے چلانے کے بجائے اور آنکھیں دکھانے کے بجائے ان کی بات ماننے والی ہوں گی۔ آج کل جو بڑا شور اٹھا ہوا ہے، یروشلم میں امریکن صدر نے اپنے سفارت خانہ منتقل کرنے کا کہا ہے اور اسے دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عملاً تو وہاں اسرائیل کی سارے دفاتر موجود ہیں پہلے سے ہی، لیکن باہر کی دنیا نے اسے تسلیم نہیں کیا تھا۔ اب اس اعلان کے بعد باہر کی دنیا میں بڑا شور ہے، لیکن وہ شور تو ہے، وہ مخالفت بھی کر رہی ہیں حکومتیں، لیکن یہ سب کچھ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ مسلمان ملکوں کی آپس کی جنگیں ہیں اور ملکوں کے اندر کی بے چینیاں جو ہیں، اس نے یہ موقع دیا کہ یہ غیروں کو بھی موقع دیا کہ حالات پیدا کریں، اس قسم کے اعلان کریں۔ امریکی صدر بھی چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں امن کے حالات کبھی قائم نہ ہوں اور یہ اپنی منمانی کرتے رہیں۔ سعودی عرب اب جو یہ اعلان کر رہا ہے کہ امریکی صدر کا فیصلہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ چند دن پہلے
ہر بات میں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ ایران کے خلاف اعلان پر امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ اس وقت ان کو روکنا چاہیے تھا کہ ہم ہر مسلمان ملک کے ساتھ ہیں، اس لیے کسی بھی بڑی طاقت کے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی کارروائی کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اسی طرح یمن کے خلاف جو کارروائی کر رہے ہیں ان میں بھی بڑی طاقتوں سے مدد لے رہے ہیں۔ وہاں اپنی طاقت کے اظہار کے لیے، خطے میں اپنی بادشاہت کے روب کے لیے اور امریکی مفادات سے فائدہ اٹھانے کے لیے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملائی۔ دنیا کے عارضی سامان کے لیے خدا تعالیٰ کے حکموں سے دور چلے گئے۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی کا یہی نتیجہ نکلنا تھا جو نکل رہا ہے، پھر یہ لوگ سر پر چڑھتے چلے جاتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان لوگوں کی مثال جو صرف دنیا کی تلاش میں رہتے ہیں اور دنیاوی خواہشات کی تکمیل کی فکر میں رہتے ہیں، اس خارش والے مریض کی دی ہے جس کو کھجلانے سے لذت ملتی ہے، اور وہ سمجھ رہا ہوتا ہے جو اپنے جسم کو کھجلا کر کہ مجھے بڑی راحت محسوس ہو رہی ہے، اور اس طرح وہ اپنا جسم زخمی کر لیتا ہے۔ کھجلانے سے اس کو آرام مل رہا ہوتا ہے عارضی طور پر، جبکہ اس کی کھال ادھر رہی ہوتی ہے، اور بعض بے انتہا خون نکال لیتے ہیں اپنے۔ بس یہ چیزیں جن کی انسان ضرورت سے زیادہ خواہش کرتا ہے، یہ آخر میں بے چینیوں کے سامان پیدا کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری طاقت بڑھ رہی ہے یا ہمارے گروہ بڑے ہو رہے ہیں، اصل میں یہ لوگ اپنا ہی خون نکال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اس کے سوا ہے۔ اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس طرح بیان فرمایا ہے کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ کہ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے، اور سج دھج اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس زندگی کی مثال اس بارش کی مثال کی طرح ہے جس کی رویدگی کفار کے دلوں کو لبھاتی ہے، بس وہ تیزی سے بڑھتی ہے، پھر تو اسے زرد ہوتا ہوا دیکھتا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب مقدر ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضوان بھی ہے، جبکہ دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک عارضی سامان ہے۔ بس ایک مومن کا کام ہے کہ دنیاوی چیزوں پر فخر کرنے اور اس کے حصول کے لیے اپنی تمام تر کوششیں صرف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضا تلاش کرے، اور خارش کے مریض کی طرح بن کر اپنی زندگی اور آخرت برباد نہ کرے۔ اس دنیاوی زندگی کے سامانوں اور اس کی حالت کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک مجلس میں ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قدر انسان کشمکش سے بچا ہوا ہو اسی قدر اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، یعنی دنیاوی خواہشات کشمکش اس کے لیے کوششیں۔ فرمایا کشمکش والے کے سینے میں آگ ہوتی ہے اور وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہی آرام ہے کہ کشمکش سے نجات ہو،
ضرور سے زیادہ جو کوششیں دنیا کے لیے، اس سے نجات حاصل کرو۔ آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا جاتا تھا، راستے میں ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے بمشکل اپنا سطر ہی ڈھانکا ہوا تھا، تھوڑے سے کپڑے تھے، مشکلوں سے ننگ ڈھانپا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا، اس سوار نے، کہ سائیں جی کیا حال ہے؟ فقیر نے اسے جواب دیا کہ جس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہوں اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ سوار کو بڑا تعجب ہوا کہ تمہاری ساری مرادیں کس طرح حاصل ہو گئی ہیں؟ فقیر نے کہا کہ جب ساری مرادیں ترک کر دیں تو گویا سب حاصل ہو گئیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حاصل کلام یہ ہے کہ جب یہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکلیف ہی ہوتی ہے، لیکن جب قناعت کر کے سب کو چھوڑ دے تو گویا سب کچھ ملنا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نجات اور مکتی یہی ہے کہ لذت ہو، دکھ نہ ہو۔ دکھ والی زندگی تو نہ اس جہان کی اچھی ہوتی ہے اور نہ اس جہان کی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زندگی تو بہرحال ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ برف کے ٹکڑوں کی طرح ہے، خواہ اس کو کیسی ہی صندوقوں اور کپڑوں میں لپیٹ کر رکھو لیکن وہ پگھلتی جاتی ہے۔ یہ مثال دی اپنے برف کے ساتھ زندگی کی، اسی طرح کام ہوتی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اسی طرح پر خواہ زندگی قائم رکھنے کی کچھ بھی تدبیریں کی جاویں، لیکن یہ سچی بات ہے کہ وہ ختم ہوتی جاتی ہے اور روز بروز کچھ نہ کچھ فرق آتا ہی جاتا ہے۔ دنیا میں ڈاکٹر بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، مگر کسی نے عمر کا نسخہ نہیں لکھا۔ کوئی نسخہ یہ لکھ نہیں دے سکتا کہ ہمیشہ انسان زندہ رہے گا یا اتنی عمر ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کو خوش کرنے کے لیے بعض لوگ آ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، تھوڑی سی عمر ہے، 60-70 برس بھی عمر ہے، کچھ عمر ہوتی ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ سب عارضی باتیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انسان عمر کا خواہش مند ہو کر نفس کے دھوکوں میں پھنسا رہتا ہے۔ دنیا میں عمریں دیکھتے ہیں کہ 60 کے بعد تو قوا بالکل گداز ہونے لگتے ہیں۔ بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے جو 80 یا 82 تک عمر پائے اور قوا بھی کسی حد تک اچھے رہیں، ورنہ اکثر نیم سودائی سے ہو جاتے ہیں۔ اسے نہ تو پھر مشورے میں داخل کرتے ہیں، یعنی دوسرے لوگ اسے مشورہ بھی نہیں لیتے، اور نہ اس میں عقل اور دماغ کی کچھ روشنی باقی رہتی ہے۔ بعض وقت ایسی عمر کے بوڑھوں پر عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں کہ کبھی کبھی انہیں روٹی بھی دینی بھول جاتی ہیں۔ گھر والوں سے بھی اچھا سلوک نہیں ہوتا، گھر والوں کا بھی بعض دفعہ بعض لوگوں سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مشکل یہ ہے کہ انسان جوانی میں مست رہتا ہے اور مرنا یاد نہیں رہتا، اور اسی طرح جو بااختیار انسان ہوتا ہے اس کو سمجھتا ہے کہ ہمیشہ یہی حالت رہنی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ برے برے کام اختیار کرتا ہے اور آخر میں جب سمجھتا ہے تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ غرض اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ آپ نے وہاں بیٹھے ہوئے ہندو دوست شرمپت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا مجلس میں کہ جس قدر ارادے آپ نے اپنی عمر میں کیے ہیں ان میں سے بعض پورے ہوئے ہوں گے، مگر اب سوچ کر دیکھو کہ وہ ایک بلبلے کی طرح تھے جو فوراً معدوم ہو جاتے ہیں اور ہاتھ پلے کچھ نہیں پڑتا۔ گزشتہ آرام سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے تصور سے دکھ بڑھتا ہے۔ جب انسان تکلیفوں گزشتہ آرام سے گزر جاتا ہے پھر تکلیفوں میں آ جاتا ہے تو فرمایا کہ اس کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، اس کو سوچتا ہے انسان تو پھر دکھ بڑھ جاتا ہے اس سے۔ فرمایا کہ اس سے عقل مند کے لیے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان ابن الوقت ہو، وقت کے مطابق چلے، پہچانے۔ رہی زندگی انسان کی جو اس کے پاس موجود ہے، جو گزر گیا وہ وقت مر گیا، اس کے تصورات بے فائدہ ہیں۔ دیکھو جب ماں کی گود میں ہوتا ہے اس کو کیا خوش ہوتا ہے، سب اٹھاتے ہیں پھرتے ہیں، وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا بہشت ہے، اور اب یاد کر کے دیکھو کہ وہ زمانہ کہاں ہے، وہ بھی گزر گیا۔ عارضی چیزیں ہیں ساری دنیا کی، آسانیاں بھی عارضی ہیں، اس لیے کسی کو جب آسانیاں ملیں
اختیارات ملیں، حکومتیں ملیں، تو ان چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ زمانے پھر کہاں مل سکتے ہیں۔ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں آپ، حکایت روایت فرماتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ چلا جاتا تھا، چند چھوٹے لڑکوں کو دیکھ کر رو پڑا، جب سے اس صحبت کو چھوڑا دکھ پایا۔ رو اس لیے پڑا کہ بچے چھوٹے کھیل رہے ہیں اور ہر فکر سے آزاد ہیں، اور یہی اپنا بچپن اس کو یاد آ گیا کہ کیا وہ زمانہ تھا اور اب ایسا زمانہ ہے۔ تو بادشاہوں کو بھی سکون اور چین نہیں آتا باوجود آراموں کے۔ آپ فرماتے ہیں اگر بس صرف یہ ہے کہ احساس ہونا چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پیرانہ سالی کا زمانہ برا ہے، اس وقت عزیز بھی چاہتے ہیں کہ مر جاوے اور مرنے سے پہلے قوا مر جاتے ہیں۔ بعضوں کے ایسے سخت دل ہوتے ہیں عزیز کہ وہ مریض کی حالت دیکھ کے یا بڑھاپا دیکھ کے کہتے ہیں کیا بوجھ ڈالا ہوا اس نے ہمارے پہ۔ آپ فرماتے ہیں زندگی کے بارے میں ہی کہ دانت گر جاتے ہیں، آنکھیں جاتی رہتی ہیں، اور خواہ کچھ ہی ہو آخر پتھر کا پتلا ہو جاتا ہے، شکل تک بگڑ جاتی ہے، اور بعض ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر خودکشی کر لیتے ہیں، اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں زمانے میں، دنیا میں اسی طرح ہو رہا ہے۔ تو انسان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب اس کو طاقت مل رہی ہوتی ہے، جو جوانی ہوتی ہے، جب دولت حاصل کرنے کے وقت ہو رہا ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اس وقت تو بھول جاتا ہے کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے میرے سے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض اوقات جن دکھوں سے بھاگنا چاہتا ہے یک دفعہ ان میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اگر اولاد ٹھیک نہ ہو تو اور بھی دکھ اٹھاتا ہے۔ اس وقت سمجھتا ہے کہ غلطی کی اور عمر یوں ہی گزر گئی۔ اس وقت یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنا ہی بہتر تھا اور اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ دنیا میں پڑھ کے اللہ تعالیٰ کو بھول جائے انسان۔ بس بہت سے فرعون بھی گزرے، حامان بھی گزرے، جن کی زندگیوں پر اگر انسان غور کرے، بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے، ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو ان کی دنیاوی جاہ و حشمت کوئی فائدہ نہیں دے سکی۔ آج کی جو حکومتیں ہیں ان سے زیادہ طاقتور حکومتیں تھیں اختیارات کے لحاظ سے، لیکن سب ختم ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہی ہے جو خدا کی طرف توجہ کرے، خدا کو ایک سمجھے، اس کے ساتھ کوئی نہیں۔ ہم نے آزما کر دیکھا ہے، نہ کوئی دیوی نہ دیوتا، کوئی کام نہیں آتا۔ اگر یہ صرف خدا تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتا تو کوئی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر کوئی آفت آ جاوے تو کوئی نہیں پوچھتا۔ انسان پر ہزاروں بلائیں آتی ہیں، بس یاد رکھو کہ ایک پروردگار کے سوا کوئی نہیں، وہی ہے جو ماں کے دل میں بھی محبت ڈالتا ہے، اور اگر اس کے دل کو ایسا پیدا نہ کرتا تو وہ بھی پرورش نہ کر سکتی۔ اس لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ یہ آپ نے اس ہندو کو بھی نصیحت کی۔ دیوی دیوتا ظاہری شکل میں بھی بعض مذہب ہیں، بناتے ہیں لوگ، اور یہ دنیاوی چیزیں جو ہیں، مال ہے، اولاد ہے، طاقت ہے، حکومت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے شریک بنا کر کھڑے کر لیتا ہے انسان۔ اور پھر دوستیاں ہیں، یہ جیسے مثال دی میں نے کہ بعض ملک بڑے ملکوں کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں، ان کو خدا بنا لیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اور پھر جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم ایسوں کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔ پھر ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ خوب یاد رکھو کہ جو شخص خدا تعالیٰ کے لیے ہو جاوے، خدا تعالیٰ اس کا ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا۔ اگر کوئی چاہے کہ ریاکاری اور فریب سے خدا تعالیٰ کو ٹھگ لوں تو یہ حماقت اور نادانی ہے، وہ خود ہی دھوکہ کھا رہا ہے۔ دنیا کی زیب، دنیا کی محبت ساری خطا کاریوں کی جڑ ہے۔ اس میں اندھا ہو کر انسان انسانیت سے نکل جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔
جس حالت میں عقل مند انسان کسی کے دھوکے میں نہیں آ سکتا تو اللہ تعالیٰ کیوں کر کسی کے دھوکے میں آ سکتا ہے؟ مگر ایسے افعال بد کی جڑ دنیا کی محبت ہے، اور سب سے بڑا گناہ جس نے اس وقت مسلمانوں کو تباہ حال کر رکھا ہے اور جس میں وہ مبتلا ہیں وہ یہی دنیا کی محبت ہے۔ سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، ہر وقت لوگ اسی غم و ہم میں پھنسے ہوئے ہیں۔ دنیا کا غم صرف رہ گیا ہے، اور اس وقت کا لحاظ اور خیال بھی نہیں کہ جب قبر میں رکھے جائیں گے ایسے لوگ اگر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے اور دین کے لیے ذرا بھی ہم و غم رکھتے تو بہت کچھ فائدہ اٹھا لیتے۔ بس ایک مومن کا کام ہے کہ دنیا کی فکروں میں پڑنے کے بجائے اپنی آخرت کو سنوارنے اور خدا تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کی فکر کرے، اس میں قناعت پیدا ہو، دنیاوی سامانوں کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سمجھتے ہوئے استعمال تو کرے، انہیں معبود نہ بنائے یا انہی کے پیچھے دوڑتا نہ پھرے۔ معبود وہی ہے جو ہمارا حقیقی معبود ہے۔ محبت سب سے زیادہ خدا تعالیٰ سے ایک مومن کو کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہی انسان میں پھر تقوی بھی پیدا کرتی ہے اور قناعت بھی پیدا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی ہی نشانی بتائی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ مومن ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے محبت کے سلسلے میں بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جاننا چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی غیوری محبت ذاتیہ میں کسی مومن کی اس کے غیر سے شرکت نہیں چاہتی۔ اللہ تعالیٰ کو بڑی غیر اس بات کی، ذاتی محبت میں کوئی شرکت نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا کہ ایمان جو ہمیں سب سے زیادہ پیارا ہے وہ اسی بات سے محفوظ رہ سکتا ہے کہ ہم محبت میں دوسرے کو اس سے شریک نہ کریں۔ اللہ جل شانہ مومن کی یہ علامت فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی جو مومن ہیں وہ خدا سے بڑھ کر کسی سے دل نہیں لگاتے۔ محبت ایک خاص حق اللہ جل شانہ کا ہے۔ جو شخص اس کا حق دوسرے کو دے گا وہ تباہ ہوگا۔ تمام برکتیں جو مردان خدا کو ملتی ہیں اور تمام قبولیتیں جو ان کو حاصل ہوتی ہیں، کیا وہ معمولی وظائف سے یا معمولی نماز روزے سے ملتی ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ وہ تو توحید فی المحبت سے ملتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں فنا ہونے سے ملتی ہیں۔ جو اس کے ہو جاتے ہیں اسی کے ہو رہتے ہیں، اپنے ہاتھ سے دوسروں کو اس کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ فرمایا کہ میں خوب اس درد کی حقیقت کو پہنچتا ہوں جو ایسے شخص کو ہوتا ہے کہ یک دفعہ وہ ایسے شخص سے جدا کیا جاتا ہے جس کو اپنے قالب کی گویا جان جانتا تھا۔ لیکن مجھے غیرت اس بات میں ہے کہ ہمارے حقیقی پیارے کے مقابل پر کوئی اور نہ ہونا چاہیے۔ ہمیشہ سے میرا دل یہ فتویٰ دیتا ہے کہ غیر سے مستقل محبت کرنا جس سے الہی محبت باہر ہو، خواہ وہ بیٹا ہو یا دوست، کوئی ہو، ایک قسم کا کفر اور کبیرہ گناہ ہے، جس سے اگر نعمت اور رحمت الہی تدارک نہ کرے تو سلب ایمان کا خطرہ ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے کہ وہ موقع ایسے پیدا کر دیتی ہے، نہیں تو پھر ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ بس ایک حقیقی مومن سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا کے سامانوں کی محبت شہوت بن کر اس کے سامنے آ جائے گی۔ اس کے لیے تقویٰ میں ترقی کرنا اور قناعت پیدا کرنا ایک مومن کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ متقی بنو
سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے. خدا تعالیٰ کی محبت اور تقوی دل میں پیدا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور عبادت کا حق بھی انسان ادا کر سکتا ہے. ایک حقیقی عابد کا کام یہ ہے کہ اس میں قناعت بھی ہو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر قناعت پیدا کرو گے تو شکر گزار بھی بنو گے. اور سب سے بڑھ کر ایک مومن خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. جو لوگ منہ سے تو بے شک یہ کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے ہیں، لیکن دنیاوی سامانوں اور دنیاوی جاہ و حشمت کے پیچھے دوڑنے والے حقیقت میں حب و شہوات میں مبتلا ہے. وہ کبھی حقیقی شکر گزار نہیں ہو سکتے. ایسے دنیا داروں کا نقشہ کھینچتے ہوئے ایک موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی بھی ہو تب بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس دوسری وادی بھی آ جائے. اس فرمایا کہ اس کے منہ کو سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی. قبر میں جائے گا تبھی وہ ختم ہوگا اس کی لالچ. اور پھر فرمایا آپ نے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے کی توبہ قبول کرتا ہے. بس زندگی میں وقت ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ اگر غلطیاں ہوں بھی تو توبہ کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مومن کے قناعت کا معیار بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دلی اطمینان اور جسمانی صحت کے ساتھ صبح کی اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، اس نے گویا ساری دنیا جیت لی اور اس کی ساری نعمتیں اسے مل گئیں. بس یہ ہے قناعت کا معیار ایک مومن کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم میں یہ قناعت پیدا کرے، تقوی پیدا کرے. دنیاوی چیزوں کی محبت کے بجائے خدا تعالیٰ سے محبت کا حصول ہمارا مقصود ہو اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضوان ہم حاصل کرنے والے ہوں. اس دعا کی طرف بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں. جیسا کہ میں نے پہلے مختصر ذکر کیا ہے کہ مسلمان ممالک کے لیڈر جو دنیاوی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور جنہوں نے عملاً خدا تعالیٰ کے بجائے بڑی طاقتوں کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ان سے دوستی ہماری بقا اور ترقی کی ضمانت بن سکتی ہے. حالانکہ امریکہ کے بارے میں لے لیں، ان کا یہ حال ہے کہ جرمنی کے اخبار نے گزشتہ دنوں میں ایک مضمون لکھا، تجزیہ نگار نے. اس نے لکھا ہے کہ جو دنیا جو بہت ساری باتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا جو واشنگٹن کو اپنا ماڈل سمجھتی ہے یا اس کی طرف رخ کیا ہوا ہے یا اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا لیے ایک ماڈل ایسا ماڈل ہے جس کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے، شاید اب اس کی وہ حیثیت نہیں رہی. لکھتا ہے کیونکہ اس کی جگہ اب بیجنگ جو چین کا دارالحکومت ہے وہ ماڈل بن رہا ہے. امریکہ اپنی ساکھ کھو چکا ہے اور اپنا مقام پہ کھو چکا ہے. بس دنیاوی سہارے تو عارضی سہارے ہیں، آج آئے کل چلے گئے. مسلمانوں کو اب اسے سمجھنا چاہیے. یہ یروشلم میں جو سفارت خانہ منتقل کرنے کا اعلان ہوا ہے وہ بھی اسی لیے کیا گیا ہے، امریکہ نے کیا کہ اس طرح شاید اسرائیل کے ساتھ تعلق بہتر ہو جائیں اور زیادہ اور مضبوط ہو جائیں اور اس کی ساکھ قائم ہو سکے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے زوال آتا ہے تو پھر دنیاوی دوستیاں اور معاہدے کام نہیں آیا کرتے. لگتا ہے کہ اب ان بڑی طاقتوں پہ بھی، خاص طور پہ امریکہ پہ یہ بھی یہ کام شروع ہو چکا ہے. اور نتیجہ کب نکلتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوششیں اب ان حالات میں مزید تیز تر ہوں گی. اس لیے مسلمان دنیا کے لیے ہمیں دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے، اب یہ متحد ہو جائیں اور ملکوں کے درمیان جو جنگوں کا امکان ہے یہ بھی دور ہو
اور مسلمان ملکوں کے اندر جو آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں اور ہزاروں بلکہ بعض اعداد و شمار کے مطابق لاکھوں جانیں ضائع ہو گئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور یہ ایک قوم بن کے رہنے والے ہوں، آپس کی لڑائیوں کو ختم کریں تاکہ اسلام کے دشمن اپنا مفاد حاصل نہ کر سکیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ دعا ہمیں بھی کرنی چاہیے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے مسیح موعود اور مہدی موعود کو پہچانیں، جس کے ساتھ جوڑ کر یہ آپس میں بھی اور دنیا میں بھی امن قائم کرنے والے بن سکتے ہیں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔